السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام کا یہ دوسرا حصہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس دوسرے حصے میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی دینی سوالات ہیں تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو آج سورت پڑھی گئی، تلاوت کی گئی، سورہ ضحیٰ تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھا کر، اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ شروع میں اذا الشمس کوورت، یہاں سے قسموں کا سلسلہ شروع ہوا، بلکہ والنازعات سے شروع ہوا، تو یہ قسموں کی تعداد زیادہ تھی۔ اذا الشمس کوورت میں سب سے زیادہ قسمیں، اذا السماء انفطرت میں اس سے کم قسمیں، پھر اس کے بعد اذا السماء انشقت میں قسمیں، والفجر ولیال عشر، یہاں سب سے کم قسمیں دو ہی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اور جو جواب قسم کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جی آپ نے کل ایک مسئلہ بتایا تھا، جو معذور شخص ہے یا تو بہن ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، برابر ہے آپ بول رہے ہیں۔ جی جی مفتی صاحب، آپ نے کل ایک مسئلہ عرض کیا تھا، جی جو معذور شخص ہے یا تو بہن ہے تو وہ وضو کر کے ایک جی آپ ادھر دیکھ کے بات کریں، آپ ادھر نہ سنیں۔ جی تو آپ نے ایک مسئلہ کل بیان کیا تھا۔ جی آپ آگے بڑھیں۔ جو معذور شخص ہے یا تو بہن ہے تو کہ وضو بنا لے، تو ایک مسئلہ میں مجھے یہ کہ میں اب ہلو جی آپ بولیں کنٹینیو آپ بولتے رہیں۔ جی وضو کے حساب سے جی اچھا، اب جو اس وقت ہے میرے پاؤں میں پلاسٹر لگا ہوا ہے رائٹ ہینڈ پہ، اچھا تو وضو کی وہ تکلیف ہے، پھر بھی وضو میں کرتا ہوں الحمدللہ۔ اچھا تو اس حالت میں ابھی میں کیا کر رہا ہوں کہ عصر کے قریب، یعنی کہ ختم ہونے پر مغرب سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے وضو کرتا ہوں۔ اچھا تو عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور پھر مغرب کی بھی پڑھ لیتا ہوں، تو یہ اس حالت میں یہ ہوگا؟ نہیں تو آپ کا عذر کیا ہے؟ وضو ٹوٹنے والا عذر ہے؟ میرا وضو ٹوٹنے کا عذر ہے۔ اچھا، لیکن ابھی اس وقت جو یہ پاؤں کے اوپر پلاسٹر کی وجہ سے معذرت سے میں یہ استعمال ایسے نہیں کرتا ہوں۔ دوسرے وقت میں آپ کیا کرتے تھے؟ ہر نماز کے لیے فریش وضو کرتے؟ جماعت کے ساتھ الحمدللہ، اور ہر نماز کے لیے فریش وضو کرتے تھے آپ؟ ہاں فریش وضو ہر نماز میں، چاہے اگر گھر پہ بھی ہو، اگر نماز پڑھ تو فریش وضو، کیونکہ یہ مسئلہ میں نے کسی سے پوچھا تھا پہلے۔ جی تو اب جو ہے یہ پاؤں کی وجہ سے میں اس طرح کر رہا ہوں، تو یہ اب ٹھیک ہے؟ یا تو پاؤں پر مسح کرتے ہیں یا دھوتے ہیں پاؤں؟ نہیں، پاؤں پر مسح کرتا ہوں مولانا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک بات دھیان رکھیں، سوال کرنے والے جب سوال کریں اور فون جیسے ہی آپ کا اٹھایا جائے تو اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں، یا پہلے سے بند کر کے رکھیں، اس لیے کہ ٹی وی پر جو آواز جاتی ہے یہاں سے 10-12 سیکنڈ کے بعد ہوتی ہے، تو پھر اس سلسلے میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں آپ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں۔ جی، وہ زیور کسی نے خریدا تھا مجھ سے اس نیت سے کہ میں خرید لیتی ہوں، تو وہ لے گئی، تو گھر جا کے انہوں نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا، کہنے لگی کہ نہیں واپس کروں گی۔ تو ابھی تک میرے پاس واپس نہیں آیا، مگر امید ہے کہ شبان تک واپس آ جائے گا۔ یعنی تو کیا میں جس نے آپ سے خریدا ہے اس نے مائنڈ چینج کر لیا ہے؟ جی۔ تو آپ نے پیسے واپس کر دیے ان کو؟ پیسے تو دیے ہی نہیں، ابھی لیے ہی نہیں۔ اچھا، صرف وہ لے کر گئے ہیں؟ جی، تو ابھی تک واپس نہیں، مگر امید ہے انشاءاللہ شبان تک واپس مل جائے گا، تو میری زکوٰۃ بنتی ہے اس پہ؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی۔ دیکھیے، ہمارے بھائی نے جو فون کیا ہے کہ وہ معذور ہیں، کل یہ مسئلہ بتایا تھا، پھر سے ایک مرتبہ سن لیں ورنہ کہیں اشتباہ نہ ہو جائے لوگوں کو۔
وہ عورتیں یا وہ مرد جن کا وضو باقی نہیں رہتا، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت فریش وضو کریں گے. جب تک وہ نماز کا وقت باقی ہے وہاں تک ان کا وضو باقی ہے. جیسے ہی وہ نماز کا وقت نکل گیا، ختم ہو گیا، ان کا وضو ختم ہو گیا. اور یہ وضو کریں گے کب؟ جب نماز کا وقت آ جائے گا. اور کل میں نے یہ بتایا تھا کہ مغرب کے وقت خاص طور پر احتیاط کرنا پڑے گی کہ اگر مغرب سے پہلے آپ نے وضو کیا ہے تو چونکہ وہ عصر کے وقت میں شامل ہے، عصر کا وقت نکلتے ہی وہ وضو ختم ہو جائے گا اور مغرب کے وقت پھر آپ کا وضو باقی نہیں ہے، آپ کو مغرب کے وقت وضو کرنا پڑے گا. تو آپ نے جو فون کیا، آپ نے جو معلوم کیا، اس میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کے پیر پہ کوئی پلاسٹر ہے جس کی وجہ سے آپ عصر کا وضو چلا رہے ہیں مغرب کے لیے، تو یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے. عصر کی نماز تو آپ کی ادا ہو گئی لیکن مغرب کی نماز ادا نہیں ہوگی. آپ کو مغرب کی نماز کے لیے فریش وضو کرنا چاہیے. جہاں تک مسئلہ ہے وہ فریکچر کا، تو آپ اس پر مسح ہی کرتے ہیں ویسے بھی، تو وضو کرنے میں کوئی پرابلم اور مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو مسح کر رہے ہیں تو فریش وضو ہر وقت کریں، عصر کے لیے الگ، مغرب کے لیے الگ وضو کریں. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میں نے کل فون کیا تھا لیکن کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی تو مجھے جانا پڑ گیا. کیا مسئلہ تھا؟ ہیلو، کیا مسئلہ تھا کل میں نے فون کیا تھا تو آپ نے کہا تھا میں آپ کچھ پڑھنے کے لیے ہمیں بتائیں گے کیونکہ وہ میری بہن ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے. جو سورۃ تحریم آپ نے بتائی تھی 28 پارہ کی، وہ تو وہ 2 مہینے سے لگاتار پڑھ رہی ہے. لیکن آپ کل بتایا نا تو آپ نے کہا کہ اور کچھ بتائیں گے کیونکہ اس کا خامد فون وغیرہ کچھ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں کرتا، تو وہ پرابلم مجھے پڑ گئی تھی کوئی، تو میں چلے گی آج پلیز بتا دینا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیں پروگرام. خدا حافظ. دوسری ہماری ایک بہن نے جو فون کیا وہ زکوٰۃ کے بارے میں. زیور کسی نے خریدا ہے ان سے اور پھر مائنڈ چینج کر دیا اور واپس دینے والے ہیں، وہ کہہ دیا کہ ہم واپس دے دیں گے، ابھی تک اس کی قیمت ادا نہیں کی ہے. پہلے تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. جس وقت آپ زیور خریدیں اس میں ادھاری نہیں ہوگی، اس کو ادھار نہیں ہوگا بلکہ آپ نقد خریدیں. اگر زیور خریدنا ہے تو نقد خریدیں. ادھار خریدنے کی شکل میں یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو صرف زیور لے لیتے ہیں اور ادھاری کا معاملہ کرتے ہیں کہ پیسے بعد میں دیا جائیں گے، حدیث میں یدم بیدین سواءم بسواءن، سونا چاندی ایسی چیزیں ہیں جس کو خریدتے وقت یا دوسری کوئی جنس برابر ہو، جیسے کھجور کے بدلے کھجور، جو کے بدلے جو، اس میں برابری شرط ہے جبکہ دونوں سیم ہو. اور اگر سیم نہیں ہیں تو پھر کمی زیادتی ہو سکتی ہے. ایک طرف سے سونا ایک طرف سے چاندی ہو تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن قبضہ اسی وقت ہونا چاہیے. تو یہ معاملہ بھی صحیح نہیں ہوا کہ بعد میں پیسے دے دیں گے. دوسرا آپ نے جو خاص سوال جو پوچھا ہے کہ وہ زیور اب تک آپ کے پاس نہیں آیا، تو کیا شعبان تک آپ کو امید ہے کہ آپ کے پاس وہ زیور واپس آ جائے گا؟ اگر زیور واپس نہیں آتا تب بھی آپ پر زکوٰۃ لازم ہے کیونکہ وہ ملکیت آپ کی ہے. جس عورت نے آپ کے پاس سے زیور لیا تھا اس نے مائنڈ چینج کر لیا ہے اور واپس دینے والی ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی کے پاس اس کے پاس آپ نے امانت رکھا ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ آپ پر لازم ہوگی، اس پر لازم نہیں ہوگی. دوسرا بھی جو سوال آیا، گزشتہ کل بھی بتایا تھا، جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ سوال کے جواب سننے تک پروگرام کو مستقل دیکھتے رہیں، اس کی خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ جیسے بھی بتا رہے تھے کہ جن لوگوں کو مطلب پیشاب کی تکلیف ہو تو وہ پھر یہ ہے کہ ہر نماز کے ٹائم رہنے تک ان کا وضو رہتا ہے جی. لیکن جیسے میرے ساتھ بھی یہ پرابلم ہے، تو میرے چھوٹے چھوٹے 3 ماشاءاللہ بچے ہیں، تو میں تو ہر نماز کے ساتھ وضو نہیں کرتی، میں تو بس وضو ہے، میں سوچتی ہوں اچھا وضو لیکن تو میری پرابلم ہے تو میں تو پھر پڑھ لیتی ہوں. نہیں تو پھر آپ کا وہ جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا؟ جی آپ کیا؟ جب آپ کو یہ پرابلم ہے وضو ٹوٹنے والا اور وہ وضو ٹوٹ تو جب آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ اب میرا تو وضو ٹوٹ گیا ہے؟
جی نہیں وہ ہے، لیکن پھر اب میں جیسے ابھی تو دن پھر تھوڑے سے بیٹر ہو رہے ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے سے دن اور نمازیں جڑی ہوئی اور یہ چھوٹے سے بچے بھی ہیں، میرے لیے تو یہ ہارڈ رہا ہے، تو میں تو پھر اس طرح نہیں کرتی میں کہ ہر نماز کے بعد وضو کروں. میں سوچتی ہوں کہ اچھا وضو میں نے کر لیا ہے اپنی طرف سے، تو میرا وضو ہے، اب اور کوئی چیز ہے تو وہ تو بس نیچرل ہے تکلیف، تو ظہر پڑی اثر پڑی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں پھر سے. اچھا مولانا صاحب ایک اور سوال بھی ہے. جی ہیلو. جی 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 مولانا صاحب یہ چکن کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ جیسے یہاں پہ چکن اس کنٹری میں حلال نہیں ہے کھانا، کیونکہ یہ بہت جلدی ان کو براٹ اپ کر دیتے ہیں، کچھ ویکس میں جیسے چکن بڑا ہو جاتا ہے، جو کہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. پھر ان کو جو فوڈ ڈالا جاتا ہے وہ بھی حلال نہیں ہے، تو اسے چکن یہاں نہیں کھانا چاہیے. کچھ لوگ یہ سوچ کے چھوڑ دیا انہوں نے چکن، تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہی بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. اور ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب ایک مسئلہ آپ کو پوچھنا تھا. جی. میرے وہ داماد تھے، میں نے اس کو پیسے دیے بورو کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر میرے کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی؟ تو کیا حساب سے لیا؟ انہوں نے قرض کے طور پر لیے؟ جی جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی اللہ حافظ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. دلائن دھڑکن جو ہے نا یہ کافی تیز ہو جانی. جی دلائن دھڑکن تو کوئی پڑھنے سے پلیز کوئی چیز دسو. مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کا سوال. جی دلائن دھڑکن نہیں یہ تیز ہو جانی ہے، دل کی دھڑکن. اوکے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی شکریہ. خدا حافظ. جو سوال کا جواب چل رہا تھا وہ ہماری بہن نے جو پوچھا تھا گزشتہ کل بھی، اور کہہ رہے ہیں کہ سورہ تحریم وہ پڑھ رہی ہیں. ان کو میں نے یہ بتایا تھا، کل بھی عمل بتایا تھا، سورہ مائدہ والا عمل شروع کریں کہ روزانہ 41 ٹائمز سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 اور آخر میں پھر درود شریف، شروع میں 11 مرتبہ، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر دعا کریں. انشاءاللہ ان کا شوہر متوجہ ہو جائے گا. اور سورہ ممتحنہ، سورہ تحریم بھی پڑھتی رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے چلتے پھرتے، اور یا رحمان یا رحیم یا جامع، یہ اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے، تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ جمع کر دے. یہ یا رحمان یا رحیم یا جامع یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ. پھر جو ہماری بہن نے پھر سے یہ جو فون کے معذور کے بارے میں، یہ دوسری بہن ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح پر ہے تو یہ مشکل ہو جائے گا. دراصل مسئلے کا آپ کو علم نہیں تھا، اس لیے آپ نے ایسا کیا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ معذور کا وضو باقی نہیں رہتا ہے، تو شریعت نے اور آسانی دی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر مرتبہ کہا جائے جا تیرا وضو باقی نہیں ہے پھر سے کر، پھر وہ آئے یہاں تک ابھی مصلی پر آئے پھر وضو ٹوٹ گیا جا پھر سے کر، ابھی رکعت شروع ہوئی ہے پھر سے جب، اس کے بجائے اللہ نے آسانی کر دی کہ ایک نماز کے وقت کی حد تک تیرا وضو باقی ہے، اس لیے ہر نماز کے لیے فریش وضو کرنا چاہیے، چاہے نماز کا وقت مختصر ہو چاہے نماز کا وقت لمبا ہو، ڈزن میٹر، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اگر اس طرح آپ نے قریب میں کیا ہے اور آپ کو یاد ہے کتنی نمازیں ہیں تو پھر آپ دہرا لیں وہ نمازیں، ورنہ جو آپ کی جو نماز کے وقت میں آپ نے وضو کیا، جیسے عصر میں وضو کیا تھا تو عصر کی نماز ہو گئی آپ کی، اس وضو سے اگر مغرب پڑھی تو وہ آپ کی مغرب کاؤنٹ نہیں ہوگی. پھر دوسرا جو سوال آپ کا تھا چکن کے بارے میں، جو لوگ کہتے ہیں چکن حلال نہیں ہے اس لیے کہ ان کو حرام کھلایا جاتا ہے، تو ویسے بھی چکن جو باہر گھومتی پھرتی چکن ہے وہ بھی تو ناپاکی چیزیں کھا لیتی ہے، جن کے کھانوں پر ہمیں کنٹرول تو نہیں ہے. اور بھی جانور جو ہیں وہ حرام اور ناپاک چیزیں کھا لیتے ہیں، تو وہ پھر چونکہ بعد میں جب وہ چیزیں ان کے جسم کا حصہ بن جاتی ہیں تو پھر وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ماہیت بدل گئی. جو اس نے کھایا ہے اب وہ اس کے جسم میں باقی نہیں رہا، بلکہ اس کی گوشت میں خون میں سب بڑھ گیا اور نشو و نما ہو گئی اس کی. یہ اور بات ہے کہ اگر صحت کے اعتبار سے یعنی ہماری ہیلتھ کے اعتبار سے وہ چیز نقصان کرتی ہے تو یہ اور بات ہے، شریعت کے اعتبار سے وہ چیز حلال ہو چکی ہے. دوسرا ہماری بہن نے فون کیا کہ داماد کو انہوں نے کچھ رقم دی ہوئی ہے اور انہوں نے داماد نے بورو کی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟
جو بھی قرض دیا جاتا ہے اس بارے میں ایک مسئلہ یاد رکھیں آپ، جو قرض ہم کسی کو دیتے ہیں وہ دو قسم کا قرض ہوتا ہے۔ ایک قرض تو وہ ہے جس کے آنے کی آپ کو امید ہے، اس لیے کہ آپ نے جس کو دیا ہے وہ معتبر آدمی ہے، ٹرسٹ کیا ہے آپ نے، اور اس سے یقینی ہے امید کہ واپس دے دے گا، چاہے 2 سال میں، چاہے 4 سال میں، 5 سال میں۔ تو اس رقم کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، چاہے 2 سال ہو، 5 سال ہو، 10 سال ہو، آپ رقم کی زکوٰۃ دیتی رہیں، جیسے یوں سمجھا جائے گا کہ آپ کا یہ اماؤنٹ بینک میں جمع ہے۔ دوسری وہ قرض کی رقم ہے جو آپ نے دی ہے، لیکن اب جس کو دی ہے وہ آدمی کنگال ہو گیا، وہ کہتا ہے میں دے نہیں سکوں گا، میرے پاس ایسی حالت ہی نہیں، میری ایسی سچویشن نہیں ہے کہ میں واپس کر سکوں۔ تو اس صورت میں وہ رقم جو ہے ڈوبی ہوئی ادھاری ہو گئی، اس وجہ سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے 2-4 سال گزر جائیں، 10 سال گزر جائیں۔ پھر اگر اس کے حالات بدل گئے اور اس نے آپ کو رقم واپس کر دی جو قرضہ لیا تھا 10 سال کے بعد، تو آپ صرف 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں گے، آپ 10 سال کی زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے۔ اس شکل میں جب آپ نے داماد کو دی ہے تو آپ اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرتی رہیں گی۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، میں نے ابھی سوال پوچھا تھا وہ چکن کے بارے میں، آپ نے پورے سوال کا سر جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جو چکن ہیں ان کو بہت جلدی براٹ اپ کر دیتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں وہ نیچرل طریقے میں، لیکن کھانا کیا کھلایا جاتا ہے؟ وہ مسئلہ تو یہ تھا نا، جی جو کھانا یہی کہتے ہیں کہ ان کو فوڈ اچھا نہیں حلال نہیں کھلایا جاتا، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہی جواب تو میں نے دیا کہ حلال نہیں کھلایا جاتا، اس کا مطلب ان کو یہ شک ہے کہ اس میں خنزیر وغیرہ کو ملاتے ہیں۔ جو فری رینج جانور ہے وہ بھی تو باہر چرتا ہے، وہ ناپاکی بھی کھاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ حلال ہے، اس بارے میں ہم شک نہیں کرتے۔ تو یہ بھی چونکہ وہ کھا لینے کے بعد اس کے جسم کا حصہ بن گیا تو شرعی اعتبار سے حلال ہے۔ ہاں اگر کوئی ہیلتھ کے اعتبار سے کہے کہ نقصان دہ ہے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ پھر ہماری ایک بہن نے فون کیا تھا جو ان کی سمجھ نہ سکا میں کہ کیا سوال تھا، دوبارہ اگر وہ آسان زبان میں کچھ فون کر کے سوال کرے تو بہتر ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام ہے اور مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں موجود ہے تو آپ اسی وقت اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ سورہ والضحیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ آپ سختی نہ کیجیے، اور آپ نے فرمایا کہ بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو یتیم کے مالوں کو کھا رہے ہیں وہ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹ میں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب یہ جہنم میں بھی داخل ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو یہ جہنم کی آگ کھا ہی رہے ہیں، ان قریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جیسے ہی مریں گے جہنم میں داخل ہوں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کو قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو آسان طریقہ ہو، احسن طریقہ ہو، اچھا طریقہ ہو، کوئی ایسا طریقہ جس سے اس کے مال کی آپ حفاظت کرنے جا رہے ہوں، تب تو جا سکتے ہیں اس کے قریب، ورنہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولوی صاحب یہ بتائیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں جی تو سر پہ کہتے ہیں کہ اسی وقت دوپٹہ لو، اگر دوپٹہ اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتا وہ بتائیں، اور دوسرا استخارے کے بارے میں بتائیں کہ استخارہ کیسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتا۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی فرمائیے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ دعا ہے آپ کی الحمدللہ. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. جزاک اللہ. اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا وہ میرا سوال کیا، وہ ایک بہن نے فون کیا تھا، وہ پنجابی میں بات کر رہی تھی. جی جی. وہ بیچاری یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے. اچھا تو اس کا کوئی آپ علاج بتائیں یا دوا بتائیں یا کوئی وظیفہ بتائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور آپ کے لیے؟ جی میرے لیے بس آپ دعا کریں. الحمدللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. مولوی صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اچھا شروع میں تھوڑی دیر کے لیے کھول لیتا ہوں اور سم ٹائم بند کر لیتا ہوں. پوچھنا تھا یہ جائز ہے یا میں کوئی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اچھا میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا ذرا گلا ٹھیک کر لوں. جی فرمائیے. اچھا وہ میں یہ کہتی ہوں، آپ نے بیان دیا ہے نا کہ مطلب جو توبہ کرنے سے پہلے توبہ کرنے جنت میں جانے کا نا. جی جی. تو جو بہت سے بندے جو گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آخر میں جنت میں تو جائیں گے. تو اس دنیا میں جو مرضی کر لے لیکن جنت میں تو جانا ہے نا ایک دن. جی جی. سزا پکڑ کے. تو اس کا کیا ہے کہ بہت سے بندے گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس دنیا پہ پھر تو نہیں آنا ہے، یاشی کر لے تو پھر بعد میں جنت میں جانا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اس پر بھی. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سوال یہ تھا کہ ہماری ایک بہن نے یہ پوچھا کہ وضو جب کرتے ہیں تو کہا گیا کہ فوراً سر پر دوپٹہ اوڑھ لیں ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا. دیکھیے وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سر کا کھلا رہنا یہ وضو توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے. اس لیے اگر وضو کرتے وقت سر پر دوپٹہ نہ بھی ہو تب بھی وضو ہو جاتا ہے. وضو کے بعد بھی سر پر دوپٹہ ہٹ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ اور بات ہے کہ چاہیے کہ ہر وقت سر پہ دوپٹہ رہے، لیکن گھر کے اندر جب کوئی غیر محرم بھی موجود نہ ہو یا کوئی ایسا مرد جس سے ہم پردہ کرتی ایسا کوئی موجود نہ ہو تو ایسا ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت سر پہ دوپٹہ رکھیں. اگر کھلا رہ جاتا ہے سر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ سر پر سے دوپٹہ ہٹ جانے پہ وضو ٹوٹتا ہے، یہ رونگ ہے. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں نے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہم سے کسی نے پوچھا تھا جیسے ہم بکرا یا وہ اس کا گائے کا جو بھی چیز کرتے ہیں جانوروں حلال ذبح کر کے پھر ہم کھاتے ہیں، مگر مچھلی جو ہوتی ہے وہ پانی میں سے نکالی اور وہ حلال ہے ہم کھا سکتے ہیں، بھی ایسے کیوں ہے؟ ٹھیک ہے تو اس کا جواب ضرور دیجیے گا. اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. مجھے 2 کوشچن کرنے تھے. جو ہم جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں وہ نماز جمعہ کی نماز کے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال تھا یہ کنٹری میں مارگیج لینا یا مارگیج ہم لے سکتے ہیں یا ٹھیک ہے وہ بتا دیں لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. السلام علیکم. پھر ہمارے ایک بہن نے پوچھا ہے کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے. استخارہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ دراصل جن معاملات میں جن کاموں میں 2 ایسے الگ الگ آپشن ہوتے ہیں جس میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کیا کرنا، یا یہ کام کروں یا نہ کروں، اور دل کسی ایک طرف نہیں جاتا، اس میں خیر کیا ہے. اب یہ اللہ سے پوچھنا ہے. لفظ استخارہ کے معنی طلب الخیر، اللہ سے خیر کا مانگنا. تو وہ طلب الخیر کیسے ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اس میں، میرے لیے یہ معاملہ بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، رات میں سونے سے پہلے 2 رکعات نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھیں،
اور اس 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو دعا استخارہ ہے، جو دعاؤں کی کتاب ہوتی ہے، اس میں ملتی ہے دعا اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کم سے کم صرف یہ دعا مانگ لے کہ اللہ میرے اس معاملے میں جو میرے لیے بہتر ہے میرے دل میں ڈال دے، بس، اور سو جائیں، کسی سے بات چیت نہ کریں، سو جائیں۔ صبح اٹھنے پر آپ کے دل میں جو بات غالب ہے، جس بات کا خیال زیادہ ہے، اس کا مطلب اللہ نے آپ کے دل کو اس پر جما دیا ہے، وہ کام کر لیں۔ اگر یس میں ہے تو یس، اور اگر نو میں ہے تو نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مرضی اس سے معلوم ہو جائے گی۔ کوئی خواب کا دکھنا ضروری نہیں، کوئی کلر کا دکھنا ضروری نہیں، دل کا کسی ایک پر جم جانا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ سوالات کے جوابات بریک کے بعد دیے جائیں گے۔ پروگرام دیکھتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔